سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت ہونا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی تصویریں ان کو دی اور بتلایا کہ یہ لوگ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی جو تھے وہ دمشق میں تھے۔ دمشق سے انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ تمام لوگ جمع ہو جائیں، سلطان نور الدین آیا ہے اور وہ لوگوں کو تحفہ اور تحائف دے گا۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو تمام لوگ جمع ہوئے، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں سے ملتے رہے اور ان دو لوگوں کو دیکھتے رہے جن کی شکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلائی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہود و نصارہ اور دنیا کفر نے ایک عجیب قسم کا کارنامہ کرنے کی کوشش کی تھی جو غیر مناسب اور بالکل توہین امریز تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دو لوگ جن کو حلیہ بالکل بزرگوں کی طرح بنا کر حج کے موسم میں حج والوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ میں، اور ان دو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل قریبی پناہ گاہ لے لی تھی۔ تو سارا دن عبادت کرتے تھے، لوگوں میں طائف تقسیم کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دیکھا کہ تمام لوگ آ چکے ہیں، پھر اس عملے سے پوچھا کیا سب لوگ آ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے سب آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ دو بزرگ ہیں مدینہ کے قریب جو دن بھر لوگوں میں طائف تقسیم کرتے ہیں اور رات میں دن بھر عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو تحفہ طائف دیتے ہیں، وہ لوگوں سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان دو لوگوں کو بھی بلایا جائے۔ جب ان دو لوگوں کو بلایا گیا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب میں ظاہر دیکھا تھا وہ انہوں نے تو پہچان تو لیا، لیکن لوگوں کے سامنے ان کو کچھ نہیں کہا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو جہاں پر آپ لوگ رہتے ہو۔ ظاہری بات ہے ان کے رنگ زرد ہو گئے، اور جب لے کر چلے گئے تو جا کر سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا کہ ایک جنماز بچھائی ہے اور پاس مٹی پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے جنماز کو جب جانچا اور دیکھا کہ جنماز میں ان کو کچھ شک لگا، انہوں نے اس کو اٹھایا تو نیچے ایک تختہ تھا، اور تختہ جب اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، جس سرنگ کو وہ لوگ کھود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے قریب لے کے جا رہے تھے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دیکھا اور ان دونوں کا سر قلم کر دیا، اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے چاروں اطراف میں خندقیں کھودی اور سیسہ پگھلا کر وہاں پر ڈالا گیا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ تھا۔ تو یہ وہ جو دو ظاہری بزرگ بنے ہوئے تھے، وہ جو دونوں یہودی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور نکالنے کے لیے آئے تھے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں بتایا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی یہاں پر آئے اور ان لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے سلاطین، جن کی وجہ سے آج ہم ان کا نام لے کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ہمیں ایسے نیک صالح حکمران عطا فرما جن کو دین سے نسبت ہو اور دین کے لیے اپنا تن من قربان کرنے والا بنا۔
وما علینا الا البلاغ المبین.